بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم صدق الله مولانا العظيم. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ سنت کے احیاء کے عنوان سے منعقد اس بابرکت روح پرور مجلس میں موجود میرے نیک دل بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہوا کرتی ہے کہ وہ ذات جہاں اس انسانیت کو مختلف انواع کی نعمتوں سے نوازی ہوئی ہے، وہاں نکاح، ازدواج یہ بھی قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ابھی اس ہونے والے نکاح کے بعد ہمارے یہ عزیز جو ابھی دلہے کی حیثیت سے ہمارے یہاں موجود ہیں، ابھی انہوں نے جمعے کی نماز ادا فرمائی ہے، ابھی تک ان کی عبادت کا جو ثواب تھا، ابھی جیسے ہی یہ ایجاب و قبول ہوگا ان کا ثواب 21 گنا ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد عبادتوں کے ثواب میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ بے نکاح نمازی جب کوئی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہے، اس کے بالمقابل نکاح کردہ کوئی جوان نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب 21 گنا زیادہ ہوا کرتا ہے بے نکاح سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب یہ نعمت ہمارے ان عزیزوں کی قسمت میں آ رہی ہے، ان کا مقدر بن رہی ہے۔ ہم سب مل کر ان کو اس بابرکت مجلس میں دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو قائم و دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، نکاح سے پہلے نہ معلوم آدمی کس کس فکر میں رہتا ہے، لیکن جیسے اس بندھن میں بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کی خواہشات کا نقطۂ مرکزی نقطہ وہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ جو اعتدال سے عبارت ہے، مذہب اسلام اعتدال سے عبارت ہے۔ اس مذہب کے جتنے بھی احکام ہیں، اگر آدمی اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اس مذہب نے کسی بھی حکم میں انسان کی فطرت کا ہر طرح لحاظ رکھا ہے، معاشرے کی سلامتی کا لحاظ رکھا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر نکاح کا انعقاد نہ ہوتا تو انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ جانور بھی اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، انسان بھی پورا کرتا ہے، لیکن اگر یہ نکاح کی راہ نہ ہوتی تو آپ بتلائیے اتنی بڑی تعداد کی انسانیت اپنا کوئی نسب کہہ سکتی تھی؟ جیسے جانور اپنا کوئی نسب نہیں کہہ سکتا ہے،
ایسے ہی انسان بھی نہیں کہہ پاتا۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو شرم و حیا کی دولت سے نوازا ہے۔ نکاح کیا ہی بابرکت اور کیا ہی پاکیزہ رشتہ ہے کہ ابھی ایجاب و قبول کیا نہیں کہ من تو شدم و تو من شدی، من تو شدم و تو من شدی، دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی سے عبارت ہوا کرتے ہیں۔ میاں جب کسی غم کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کے قریب میں آ کے اس کو دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، اور اس کے دو چار جملے اس کے غم کو کافور کر دیا کرتے ہیں۔ کیا پاکیزہ رشتہ ہے! ورنہ غموں میں کھویا آدمی کبھی ایسا شکستہ دل ہوتا ہے، ساری اس کی ہمتیں جواب دے دیتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو اٹھانے کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے ان غموں کے ساتھ گھر پہنچتا ہے، اسی طرح اس پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو میاں اپنی بیوی کے غم سے عبارت ہو جایا کرتا ہے، اس کا غم اس کا غم ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، سچ یہ ہے کہ نکاح ہی کی وجہ سے آدمی بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے برائیوں سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جوان سے پوچھئے۔ جوانوں کی آنکھیں نہ معلوم کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں، اس کے باوجود آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے قلوب میں سیاہی آتی ہے۔ لیکن آپ بتلائیے کہ قلوب کی اس سیاہی کو دھونے اور اس کو ختم کرنے کے لیے توبہ کا اتنا تیز داعیہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی گناہوں میں کھویا رہتا ہے، لیکن کبھی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ دل دیا ہے، ایک نورانی قلب اس کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ اس کی نورانیت کی سلامتی کیا ہونی چاہیے کہ ابھی اس کے قلب کو کوئی سیاہ داغ کہیں سے لگا نہیں، کہ اسے چاہیے تو تھا کہ وہ فوراً بارگاہ خداوندی میں آ کے توبہ کر کے اس کو دھو دیتا، لیکن جوان ہوتا ہے، وہ جوانی میں کھویا ہوا ہوتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری غلامیوں سے آزادی کے لیے ایک بہترین راہ بتلائی ہے، اور وہ ہے نکاح کی راہ۔ یہاں ایک جوان طبقہ، یہاں الحمدللہ جوان طبقہ بھی موجود ہے۔ ہم ان جوانوں سے یہ درخواست کریں گے کہ میرے جوان بھائیوں، اپنی حفاظت کی کوشش کرو، اپنے اوقات عزیز کی حفاظت کی کوشش کرو۔ آپ کون ہیں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت امت کو اس جوان طبقے کے تعاون کی اور اس کے امت کے لیے ساری قربانیوں کی کتنی ضرورت ہے، آپ اس کو محسوس کیجئے۔ جوان طبقہ کسی قوم کی فلاح کی بنیاد ہوا کرتا ہے۔ کوئی قوم کامیاب ہوتی ہے تو جوان طبقے کی قربانیوں سے کامیاب ہوتی ہے۔ تو جوان طبقے سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ دیکھیے، آپ تسبیح، نماز، دعا، درود جہاں اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے صرف اسی کو خیر سمجھا ہے، لیکن یہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے یہ ساری خیر ہے، یہ ساری نیکی کی راہیں ہیں، اس سے اجر و ثواب ہمارے حصے میں آتا ہے، لیکن اسی طرح کا اجر و ثواب جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو منہیات سے، منکرات سے، گناہوں سے بچنا بھی اتنی ہی بڑی خیر ہے۔ اور اگر جوان طبقہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تو پھر اولیاء کو کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی طبقہ الحمدللہ ولی کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں سے بچانے کے لیے یہ نکاح کی راہ بتلائی ہے کہ نکاح کی راہ اپنائیے۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہے
کہ کل تک آدمی اپنی نگاہوں کو بہت محنت کے بعد بھی نہیں بچا سکتا تھا، اب الحمدللہ جب وہ ایک کھوٹے سے بن جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اب اس کے لیے بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی نظروں کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے میاں کے حقوق کو سمجھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرأت صالحہ کس کا نام ہے؟ ابھی آپ نے خطبے میں سنا، مرأت صالحہ کس کا نام ہے؟ وہ کیا ہے مرأت صالحہ؟ اس کو کسی نے دیکھا نہ ہو اور نہ اسے کسی کے دیکھنے کا شوق ہو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مرأت صالحہ کہا جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ جب گھر میں پہنچے یا اس کا میاں جب گھر میں آئے تو اس کی زبان گھر میں میٹھی ہو۔ میاں کو چاہیے کہ جب وہ گھر پہنچے تو اس کی زبان میں عجیب و غریب قسم اور بلا کا مٹھاس ہونا چاہیے کہ اس کے دو جملے ساری تنگیوں کو اور ساری پریشانیوں کو اور سارے پسینہ بہانے کو بھلا دیتا ہو۔ لیکن مسئلہ الٹا ہے، آدمی دنیا بھر میں دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی زبان خوب میٹھی ہوتی ہے، گھر پہنچتا ہے تو اس کی زبان میں عجیب و غریب قسم کی تلخی آ جاتی۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان دونوں کے حقوق کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما ابدا ولک الشکر شکرا ما دام فیہ۔ اللہم یا لطیف یا کریم یا عزیز یا غفار یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ یا رحمن یا رحیم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کریم، تیرے بہت نیک دل پاکیزہ قلوب بندے یہ تیری بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھیک کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ کریم آقا، آپ کی ذات عالی غفار ہے، آپ غفور ہیں، ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ۔ ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے اللہ۔ سچ یہ ہے کہ ہم تیرے بڑے نافرمان بندے ہیں، ہم سے تیری بڑی نافرمانی ہوئی ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مجلس کی برکت سے اور مجلس میں تیرے نیک بندے ہیں، ان کے حوالے سے تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ۔ اگر آپ نے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا، کون آپ سے پوچھنے والا ہے؟ اے اللہ، ہم گناہوں کی معافی کی بھیک کے ہاتھ کہاں جا کے پھیلائیں گے؟ کون سا در ہے جہاں گناہوں کی معافی مل سکتی ہو؟ اے اللہ، صرف تیرا ہی تو ایک در ہے جہاں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ مولا معاف فرما دے اللہ۔ تیری ذات عالی کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے۔ ہم بھی آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کرتے کرتے ہماری پاکیزہ ارواح کو گندہ کر رکھا ہے اللہ، گندہ کر رکھا ہے۔ کریم آقا، ارواح کی پاکیزگی کا ہمیں احساس نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کو ہمیشہ پاکیزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام و التزام نصیب فرما۔ کیسی پیاری مجلس ہے اللہ۔ اے پروردگار، کیسے پاکیزہ لوگ ہیں جو تیرے گھر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی مجلس منعقد کیے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ آقا، آپ کو اس مجلس پر کتنا ترس آتا ہوگا۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے
کہ اس مجلس کے تمام شرکا کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے تمام شرکا کو تو قبول فرما اور ہونے والے نکاح کو تو باعث خیر و برکت بنا۔ اے اللہ باعث خیر و برکت بنا۔ مولا اس میں ہر طرح کی خیر ڈال دے اللہ، ہر طرح کی خیر ڈال دے۔ اے اللہ اس رشتے کو شرور اور فتن سے تو محفوظ فرما، رشتے کو تو مولا شرور اور فتن سے محفوظ فرما۔ اللہ اس دواجی زندگی کی جتنی بہاریں اور جتنی مسرتیں ہیں ہمارے عزیزوں کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیزوں کے حق میں مقدر فرما۔ مولا خوب برکتیں ان کے حصے میں مقدر فرما۔ اے اللہ کسی طرح کی تنگی سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ رشتے میں خوب قوت نصیب فرما۔ اللہ قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہے، قلوب کو جوڑ دیجیے اللہ، خوب محبتوں سے انہیں نوازیے اللہ، الفتیں قائم فرمائیے، خاندانوں میں جوڑ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ نیک اولاد کے تولد کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنا، ایمان میں کمال کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ایمان میں کمال کا ذریعہ بنا۔ اللہ تیرے بہت بندے ہیں جن کے یہاں جوان لڑکے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظار ہے۔ اے کریم آقا آپ کی ذات عالی مسبب الاسباب ہے۔ مولا بہت لوگ ہیں جو اسباب کی وجہ سے قرآن کے مارے ہوئے ہیں، اللہ راتوں میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہوگی۔ اے کریم مولا تو مسبب الاسباب ہے، تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ جنہیں بھی نیک جوڑوں کا مولا جو بھی نیک جوڑوں کی تلاش رکھتے ہیں سب کی تو مدد فرما، سب کے لیے غیب سے انتظام فرما اللہ، سب کے لیے غیب سے تو انتظام فرما۔ مولا امت میں بہت لوگ ہیں جو مختلف قسم کی مشکلات کے شکار ہیں، کوئی رزق میں تنگی کا مارا ہوا ہے اللہ، اے اللہ کوئی اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، نہ معلوم کس کس طرح کی پریشانیوں میں تیرے بندے مبتلا ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ کچھ بندے وہ ہیں جو کچھ اس طرح کی مشکلات کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ سنتے سنتے دل لرز جاتا ہے۔ اے دکھیوں کے سہارا، اے وہ ذات کہ ہر دکھی جس کے در کو دستک دیتا ہے، اے اللہ ہر دکھی کا دکھ جہاں سنا جاتا ہے تجھ دکھیوں کے سہارے سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا سب کے دکھ کو ختم فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ خوشگوار زندگی سب کے حصے میں مقدر فرما، اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی خوب مدد فرما، اس کی ہر طرح حفاظت فرما، اور مولا ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ہمیں خود اپنی حفاظت اور مولا اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا داعیہ ہم میں پیدا فرما، آپس میں جوڑ اور اتفاق نصیب فرما، لڑائی جھگڑوں سے اور مولا اختلاف سے اور اختلاف کی نحوستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اختلاف اور مولا امت آپس کے لڑائی جھگڑوں سے ٹوٹ چکی ہے، اللہ امت کی قوت ختم ہو چکی ہے، مولا امت میں باہمی جو انتشار ہے اس کو ختم فرما، ہماری مدد فرما۔ مولا اس مجلس کا جو بھی تیرا بندہ اپنی جو نیک مرادیں لے کر مجلس میں حاضر ہوا ہے سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔